الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، یعنی جس طرف منہ کیا جائے اس جگہ کو وجہتن کہا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا پھیرنے والا ہے اس کی طرف، یعنی اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو۔ فَاسْتَبِقُوا پس تم آگے بڑھو، الخیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی لے آئے گا بکم اللہ جمیعاً تمہیں اکٹھا کر کے اللہ تعالی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ومن حیث خرجت اور آپ جہاں سے نکلیں، فولی وجہک پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور یقیناً یہ البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس آپ ان سے نہ ڈریے، واخشونی اور مجھ سے ڈریے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جی دوبارہ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی کہ یہودیوں نے اپنی سمت بنا لی، عیسائیوں نے اپنی، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو سمت کے طور پر متعین کر دیا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا پس ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات نیکیوں میں، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعاً تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ومن حیث خرجت اور آپ جہاں سے نکلیں، فولی وجہک پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور بلا شبہ یقیناً یہی حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ ہو،
للناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجت کوئی دلیل الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا فلا تخشوہم پس ان سے مت ڈریے واخشونی اور مجھ سے ڈریے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور تاکہ میں مکمل کر لوں اپنی نعمت کو علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے اپنی سمت متعین کر لی ہے، اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ جیسا کہ یہود نے بیت المقدس کا جو صخرہ کہلاتا ہے اس کو انہوں نے قبلہ بنایا، اور نصارہ نے بیت المقدس کے مشرقی جانب کو قبلہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کعبے کو، بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ متعین کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک نے اپنی اپنی ایک سمت بنا لی ہے، اور وہ اس طرف رخ کرتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اصل چیز کیا ہے؟ یہ سمتوں کا کوئی تعین نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے وہ سمت رکھی، اب یہ رکھی، انہوں نے یہ رکھی، انہوں نے، اللہ کہتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود ہے ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ یعنی اس کے اندر علماء کیونکہ تعلق ہے چہرے کا قبلے کی طرف کرنے کا، تو اس کو نماز کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو نماز کے اندر سبقت کیا ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، اور جماعت سے پہلے مسجد کے اندر آپ آ جائیں، تو یہ مطلب نماز کا آپ اہتمام کریں، تو یہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا فاستبقوا الخیرات کہ یہ نیکی کے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ اور ہمیشہ جب بھی مقابلہ کرنا ہو تو اس شخص سے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے کھڑا کریں جو آپ سے نیکی کے اندر کہیں درجے آگے ہے، کیونکہ جب کہیں درجے آگے شخص کو متعین کریں گے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ آگے نکل پڑیں گے۔ اگر میں ان سے مقابلہ کروں، میں کہوں کہ یہ چلو مجھ سے چند سیکنڈ پہلے آتے ہیں، تو میں ان سے چند سیکنڈ پہلے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس مقابلے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں فاصلہ چند سیکنڈوں کا ہے، میں نیکیوں کے اندر ان سے چند سیکنڈ پیچھے ہوں۔ لیکن آپ اگر اس شخص کو متعین کرتے ہیں جو منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر ہم سے آگے ہے نیکی کے اندر، اس معاملے میں یعنی مسجد میں آنے کے معاملے کے اندر، تو پھر کیا ہے انسان جب اس کو متعین کرتا ہے تو جو آخری رکعت میں ہم پہنچتے ہیں تو اب کم از کم یہ ہوگا کہ ہم پہلی رکعت کے اندر آ جائیں گے، یا پہلی سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، نماز سے پہلے آ جائیں گے، تو یعنی وہ ہماری جو آخری رکعت سلام تک پہنچنے والی وہ کیفیت نکل آئے گی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی 10 بندے کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو کیا ہوا، ان کی بھی رکعتیں گئی ہیں، میری بھی گئی ہیں، تو اس طرح پھر وہ نیکی کے اندر آگے نہیں انسان جاتا۔ تو اسی طرح ہر معاملے کے اندر فاستبقوا الخیرات اللہ کہتے ہیں جو نیکی کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر جاؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اندر ایک دوسرے سے باقاعدہ مقابلہ کیا کرتے تھے، اور وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں کہ تم غریب ہونے کے ساتھ کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کے برابر پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا بتلا دیجیے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو عمل بتلا دیا کہ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نماز کے بعد کہنا ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ نے جن کو مال و دولت دیا تھا، اللہ کی راہ میں مال و دولت بھی خرچ کیا کرتے تھے، ان کو بھی کہیں سے پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد یہ ذکر صحابہ کو بتلایا، انہوں نے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ غرباء، فقراء صحابہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ان کو بھی پتہ لگ گیا، اب تو وہ پھر ہم سے دوبارہ آگے نکل گئے۔ یہاں پر جذبہ دیکھیں صحابہ کا، وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، ہمیں بتایا تھا نبی علیہ السلام نے، ہم کر رہے ہیں، انہوں نے کر لیا تو کرتے رہیں، لیکن نہیں،
کہا کہ ہم بھی آگے نکلیں۔ اب وہ مزید ہم سے دوبارہ نکل چکے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ان کے پاس مال تو موجود ہے، اور یہ عمل بھی انہوں نے اختیار کر لیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے۔ اللہ نے مال دولت ان کو دے دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ان کو دی ہوئی ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بہرحال صحابہ کرام کیا ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں آگے نکلوں۔ اور پھر وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، آپ نے جب کہا کہ 70,000 لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے اندر جائیں گے، تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے۔ تو آپ نے دعا کی اور کہا کہ انت منہم، آپ ان میں سے۔ اب صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیں دعا کے ذریعے سے ان میں شامل کر رہے ہیں، تو کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوا، کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ اب اس نے سب سے پہلے یہ کام کر لیا ہے، تو بس اب اس کو یہ سبقت مل گئی ہے۔ تو یعنی صحابہ نے حرص لگائی، یہ دوڑ ہے فاستبقوا الخیرات۔ تو اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس چیز کی کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے ہی ان کو پتہ لگا دوسرا وہ نیکی کے کام میں لگ پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل چیز کیا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے نکلنا ہے۔ ان سمتوں سے کوئی تعین نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ بنایا، پھر تمہیں 17-16 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اب تمہارے لیے دوبارہ کعبے کو، بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ سمتوں سے اللہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جب چاہے جس طرف منہ کروا لے، اصل چیز ہے نیکی کی طرف آگے بڑھنا۔ فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یعنی جنہوں نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی، جو اس طرف کر کے پڑھ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں اور آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اب یہ مسجد حرام سے باہر کا معاملہ ہے۔ جب بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں تو وہ تو تعین ہے، اب باہر ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نے مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو پھیر لینا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے ہرگز غافل نہیں۔ اب یہاں پر ایک شبہ آتا تھا کہ یہ تو خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ جہاں بھی نکلیں تو آپ نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، اور آگے والی آیت میں بھی یہی چیز آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا جملہ کہہ دیا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، جمع کا صیغہ لے کر آ گئے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ یہ نبی کے ساتھ خاص معاملہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ، یہ حکمت ہے، حکمت آ رہی ہے کہ آخر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت نہ رہے۔ یعنی تورات کے اندر جیسا کہ میں نے بتلایا پہلے بھی کہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہوگا وہی قبلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی کعبہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ، سچا نبی نہیں ہے، جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا وہ اس نے نہیں کیا، اس کا تو قبلہ بیت المقدس سے ہونا، اس کا قبلہ چاہیے تھا بیت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے، کوئی حجت نہ مل سکے کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اور دوسری چیز، ہاں اللہ فرماتے الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ہے وہ تو آپ جتنے بھی دلائل ان کے سامنے رکھ دیں اس نے تو آپ کو مجرم ہی ٹھہرا دینا ہے، قرار دے دینا ہے۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تو اس لیے آپ نے اس کے اندر ملامت سے ڈرنا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہاں کیوں پڑھی یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے، وہاں بھی میں نے حکم دیا تھا اور یہاں پر بھی میں ہی حکم دے رہا ہوں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور اللہ کہتے ہیں یہ انعام ہے اصل میں، جو میں اپنی نعمت کا اتمام کرنا چاہتا ہوں، مکمل کرنا چاہتا ہوں تم پر، کہ وہ
آخری مہر میں لگانا چاہ رہا ہوں تمہارے ذریعے سے کہ اب آخر تک قیامت تک یہی بیت اللہ قبلہ رہے گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی بیت اللہ قبلے کے انتخاب کے اندر ان سے غلطی ہو گئی، وہ ہدایت سے بھٹک گئے، تو آپ ہدایت کے اوپر آ گئے تاکہ ہم آپ کو ہدایت دے دیں۔ یہ چند حکمتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیوں کیا، اور جیسا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں تو اس کے اندر آپ کی سمت مکمل طور پر بیت اللہ کی طرف، یعنی وہ جو مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی، وہاں پر آپ کا رخ ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، تو سمت میں آپ کے لیے کیا ہے، وسعت آتی چلی جائے گی۔ یعنی پہلے یہ سمجھ لیں یہاں پر آپ نے رخ کرنا تھا، یہ جگہ چھوٹی آ گئی، اب آپ کے لیے جگہ یہ بڑھ چکی ہے، اور دور چلے گئے، اب یہ جگہ اور اتنی آ گئی ہے، اور مزید آپ کے لیے کشادہ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ زاویہ علماء کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت یہ ہمارا مغرب کا زاویہ کبھی ہوتا ہے نا، بندہ وہ شش و پنج کے اندر رہتا ہے، اچھا قبلہ یوں تھا، یہ جیسے ہماری صفیں تھوڑی سی ہیں، اب بندہ کہتا ہے یہ تھوڑی سی ہو گئی ہے، کیا میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اس سے تھوڑی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وسعت رکھ دی ہے، کشادگی رکھ دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نفل نماز کے اندر اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ سواری کے اوپر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب شروع کریں گے تو اس کا سواری کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب کریں، اس کے بعد پھر سواری جہاں پر مڑ رہی ہے، لے کر چلی جا رہی ہے، آپ کو کعبے سے ہٹ گئے ہیں، بیت اللہ سے ہٹ گئے ہیں، رخ مڑ چکا ہے آپ کا، دوسری جانب ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف نفل نماز کے لیے۔ فرض نماز کے لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ سواری سے اتر کر ہی پڑھے، اور خاص طور پہ یہاں پر ٹرین کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ یہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، جہاں بندے کی کنٹرول کی گاڑی ہے تو وہاں تو بندہ پڑھ لیتا ہے، جو کنٹرول والی گاڑی نہیں ہے تو اس کے اندر یہ چیز سمجھ لیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت انتہائی تھوڑا ہے، تھوڑا وقت نہیں بڑا وقت ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ زوال 12 بجے مثال ہو رہا ہے، زوال سے لے کر آپ مغرب 7:30 تک، آج کل مغرب 7:30 ہو رہی، یہ آپ کے پاس کتنے گھنٹے بچ گئے ہیں؟ 8 ساڑھے 8 گھنٹے۔ یہ 8 ساڑھے 8 گھنٹے آپ کے پاس ظہر اور عصر کی نماز کا، ظہر اور عصر، اور اتنی دیر میں کہیں نہ کہیں گاڑی کا ایسا اسٹاپ آئے گا جو 10 منٹ رک سکتی ہے، جہاں آپ تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب گھنٹہ گزر گیا ہے، اب قضا میری نماز ہو جائے گی، وہ پھر کیا ہے 1 منٹ کے لیے گاڑی رکتی ہے، اترتے ہیں، پھر بیچ میں توڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، ایک وسعت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تو اس وسعت سے فائدہ۔ اسی طرح پھر مغرب سے لے کر نصف رات، آدھی رات تک آپ کے پاس مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو یعنی صرف فجر کی نماز کے اندر ایک تھوڑا سا آتا ہے، کیونکہ اس کا وقت انتہائی مخصوص ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، وہ گھنٹے 1.5 2 اس سے زیادہ وقت نہیں بنتا، اس کا بہت بڑی مشکل سے 2 گھنٹے وقت اس کا بنتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر ایک مجبوری ہے آپ کی، اگر گاڑی نہیں رک رہی پھر وہ گاڑی کے اندر علماء کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ پھر صرف ٹرین کا نہیں، جہاز کا بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بسوں کا فلائٹ لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹے نہیں آتا، یا کشتی وغیرہ کے اندر موجود ہیں، یعنی جہاں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں واقعی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، جو وسعت میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ختم ہو جائے گی، نہیں ہے، پھر علماء کہتے ہیں فرض نماز بھی وہ پڑھ سکتا ہے سواری پر، اور اس کے اندر پھر کوشش یہی کرنی ہے کہ قبلہ مل جائے، اور اگر مل گیا آپ نے شروع کر دی، پھر گاڑی ظاہر وہ اپنی مرضی سے چل رہی ہوتی ہے، پھر اگر آپ کی سمت ہو گئی آگے پیچھے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔